ان میں سے ایک مالک ہے، ایک ملیک ہے اور ایک ملک ہے. 3 لفظ ہیں. لیکن یہ 3 لفظوں میں نا یہ جو پہلا لفظ ہے نا مالک، یعنی کہ میم کے اوپر کھڑی زبر، عام طور پر اسی لفظ کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو میم الف ما اور لام کاف لکھ دیا کرتے ہیں مالک. لیکن بہرکیف یہاں پر جو بھی ہے یہ مالک جو لفظ ہے قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. یہ جو 4 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے یہ اور چاروں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو خاص نہیں رکھا. میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ ذرا دیکھ لیجئے. سب سے پہلے سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے، وہ یوم الدین کا مالک ہے. یہ یوم الدین کیا ہے؟ اب اگر میں اس پر بات کروں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. البتہ یہاں پر میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر مالک کائنات نے اپنی طرف بات منسوب کی ہے. یہ لفظ، یہ ایٹریبیوٹ، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی بتائی ہے، مالک یوم الدین. اس کے بعد اگر آپ سورۃ آل عمران میں دیکھیں تو سورۃ آل عمران میں آپ اگر غور کریں گے نا قل اللہم، یہ ویسے بڑی خوبصورت آپ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا کل، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں. اب کیا اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ کہیں؟ سنیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، تم کہو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. مالک کائنات آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ ساری کی ساری بادشاہت کا مالک میرا اللہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیار واپس لے لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہاں پر ایک بات البتہ اگر آپ کے دل میں آئے کہ 2 اپوزٹ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کبھی کسی کو ملکیت دے گا، اختیار دے گا اور کسی سے اختیار لے گا، کسی کو عزت دے گا تو کسی کو ذلت سے نوازے گا. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ اختیار دینا اچھی بات ہے اور اختیار لینا نیگیٹو سینس میں جا رہا ہے، عزت دینا اچھی بات ہے اور ذلت دینا نیگیٹو سینس میں جا رہا ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو یقین جانیے بالکل غلط لگ رہا ہے. آگے پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیادک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اگر وہ تمہیں اختیار دے گا تو یہی تمہارے لیے اچھا ہے، اگر وہ تم سے اختیار لے لے گا تو باخدا یہی تمہارے لیے اچھا ہے. اگر وہ تمہیں عزت سے نواز رہا ہے باخدا اسی خوراک کی تمہیں ضرورت تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کا مزہ چکھایا ہے تو یقین جانیے آپ کو اس کی ضرورت تھی. وہ خیر کے فیصلے کر رہا ہے، وہ کوئی آپ کا دشمن تھوڑی نہ ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا رب ہے، آپ کا پروردگار ہے. آپ کی پرورش کرنا اس کا مقصد ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی پرورش کے حصے ہیں. آپ کو اختیار دیا جائے یا واپس لیا جائے، آپ کو عزت سے نوازا جائے یا کبھی ذلت سے نوازا جائے. یہاں پر میں ذلت کے لیے بھی لفظ نوازنے کا استعمال کر رہا ہوں. ذلت ہو، عزت ہو، اختیار کا آنا ہو یا جانا، بس یہ مالک کے لیے ہونا چاہیے. اگر یہ مالک کے لیے ہے تو سطح کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک علی کل شیء قدیر، تم یہ کہو اے مالک و مولا تو ہر شے پر قادر ہے. میرے کہنے کا اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں، مطلب آپ یہ مانیں. جب آپ یہ مان لیں گے کہ اختیار کا ملنا جیسے نعمت ہے، اختیار کا ہاتھ سے چلا جانا بھی ویسے ہی نعمت ہے. عزت کا ملنا جس طرح اللہ کی رحمت کا ایک عنصر ہے، اگر اللہ چاہے تو ذلت کا ملنا بھی ویسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا عنصر ہے. لیکن یہ بات اگر سمجھ آئے تب، جیسے کہ اگر میں کسی بچے کو کڑوی دوائی کھلاتا ہوں یہ اس کے لیے رحمت ہی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے لیے میں کوئی نگیشن کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی بچہ کہتا ہے چھوٹا 3 سال کا کہ مجھے آپ پیسے دے دیں زیادہ اور میں کینڈیز کھاتا رہوں یا پھر میں کچھ اس طرح سے، میں اسے نہیں دے رہا، اگر میں نہیں دے رہا یہ اس کے لیے میرا پیار اور محبت ہی ہے. باہر کیف آگے چلیے کہ یہاں پر یہ جو سورۃ آل عمران ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے. یاسین میں ابھی آپ نے سورہ یاسین میں میرے ساتھ مل کے پڑھ ہی لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مالکون کہہ کر آپ کو اور مجھے کہا تھا کہ وہ جو جانوروں کے آپ کو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک بنایا ہے. یہاں پر اگر آپ کو مالک بنایا ہے تو یاد رکھیے گا استبداد کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے. آپ کے سپرد مال کے کائنات نے اگر کوئی بکری، کوئی مرغی، کوئی بھینس بکری کر دی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی اصلاح چاہنی ہے، اس کی روزی روٹی کا، اس کے رہنے کا انتظام و انصرام کرنا ہے. آگے چلیے آخری مرتبہ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا ہے. یہ جو ہے نا لفظ، یہ مالک
ایک داروغہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پر. یہ جب جہنمی چلے جائیں گے جہنم میں، اور جب جہنم کی آگ میں جلیں گے وہ مجرم جو ہوں گے، وہ جلنے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا يَا مالک، وہ کہیں گے اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اچھا ہو تیرا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، اتنی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، کیا یہ اچھا ہوا، اب تو تیرے رب کو ہمارا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے، اب تو موت آ جانی چاہیے. قَالَ، پھر مالک ان کو جواب دے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اب ہمیشہ تمہیں یہیں پر رہنا ہے. تو یہ مالک لفظ 4 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 2 مرتبہ مالک کائنات کے لیے آیا ہے اور 2 مرتبہ مخلوق کے لیے آیا ہے. آگے ایک لفظ ہے ملیک. ابھی آپ کے سامنے حافظ صاحب نے ایک تلاوت کی ہے اسی آیت کی، اس کے اندر تھا کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ قرآن الحکیم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور مالک کائنات کے لیے اپنے لیے ہی آیا ہے. اسی لیے میں جب آپ کا ابھی جو میں آپ کا بناؤں گا فلیش کارڈ، تو اس کے اوپر میں یہ مالک یا ملک نہیں بلکہ ملیک لکھوں گا، کوشش کروں گا، باقی خیر جیسے جوری نے فیصلہ کیا. لیکن یہاں پر ایک خاص بات، یہ جو ملیک ہے یہ مال کے کائنات کے لیے خاص لفظ ہے، یہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا قرآن الحکیم میں. آپ ذرا غور کیجئے اس میں کیا خاص بات ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. فعیل کے وزن پر ہے. ابھی کل کی بات ہے، آپ نے رحیم میرے ساتھ مل کر پڑھا ہے، اس میں دوام پایا جا رہا ہے، ہمیشگی پائی جا رہی ہے. اگر فعیل کے وزن پر آنے کی وجہ سے اس میں ہمیشگی پائی جا رہی ہے، آپ کو اور مجھے اگر کسی بھیڑ بکری کا اللہ نے مالک بنا ہی دیا ہے، ہمیشہ مالک نہیں بنایا، ایک چھوٹا سا ٹنیور ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی ذات ملیک ہے، اس کی اس مالکیت کو ہمیشگی ہے. ملیک ہمیشہ مالک رہنے والا. سورۃ قمر کی یہ آیت ہے آخری غالباً. اس کے بعد جو لفظ ہے نا مالک، ایک خالی زبر کے ساتھ مالک، یہ لفظ مالک کائنات نے 15 مرتبہ کم و بیش قرآن الحکیم میں استعمال کیا ہے. اور یہ بھی کوئی اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں رکھا، بلکہ یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ طالوت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی آپ انتظام کر دیجئے ملک کا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کرم رہا ہے کہ اس نے سارے انبیاء اور بادشاہ آپ ہی میں رکھے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کا بھی اگر آپ قصہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ملک کا بادشاہ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ الملک الملک کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. وہ خضر علیہ السلام والا قصہ آپ اگر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی وہ جب کشتی توڑتے ہیں تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک ملک ہے جو کہ کشتیاں غصب کر لیا کرتا ہے، چھین لیا کرتا ہے. ملکہ سبا کی اگر آپ بات پڑھیں گے تو وہ بھی جب مشورہ کرتی ہے اپنے سارے مشیروں سے تو وہ یہی کہتی ہے کہ جب ملک، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، اگر کہیں غصہ آتے ہیں پھر یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیا کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو لفظ ملک ہے نا، یہ بھی مالک کائنات نے کوئی اپنے لیے خاص نہیں رکھا. لیکن یہاں پر ایک خاص بات آپ کے لیے، وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے لیے استعمال کیا نا وہاں پر ایک خاص ہی ٹیسٹ ہے. وہ ذرا دیکھیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، مالک الحق، کہ یہ جو اللہ ہے یہ تو سچا بادشاہ ہے، یہ تو سچی مچی کا بادشاہ ہے. باقیوں کے ساتھ اللہ نے یہ الحق کا کوئی صیغہ نہیں لگایا، لیکن اپنی جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ سچی مچی کا بادشاہ ہے، اصلی بادشاہ جس نے ہمیشہ بادشاہ رہنا ہے. اسی طرح سورۃ مؤمنون میں بھی اگر جائیں آپ 116 میں، پھر سیم کے سیم الفاظ اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تمہارا جو اللہ ہے وہ مالک الحق ہے، وہ سچا بادشاہ ہے، اصلی بادشاہ، الحق اصلی بادشاہ ہے، سچی مچی والا. باقیوں کو تو عطائی بادشاہت تھی، تھوڑی دیر کے لیے رول ملا تھا کہ آپ اپنا کردار ادا کیجئے اور دیٹس اٹ. اس کے بعد سورۃ الحشر کی آیت نمبر آپ 23 میں اگر چلیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب یہ اپنے لیے ایٹریبیوٹ استعمال کیا نا، بہت سے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ملا کے کیا. دیکھیے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اور آخری مرتبہ یہ بلکہ سورۃ جمعہ میں اسے پہلے اگر آپ پڑھیں تو سیم دوبارہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. بہت سے ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں بادشاہ ہوں. آخری بات آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس آخری سورت میں یہ لفظ جب استعمال کیا نا، اس نے پتا کیا کہا، مالک الناس،
میں تمہارا بادشاہ ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں نہ ہو رہے, اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں میں تمہارا بادشاہ ہوں, میرا بادشاہ اللہ ہے. میں جیسے بھیڑ بکری کا میں بادشاہ تھا, اس کا مالک میں تھا, میرا مالک اللہ ہے. اللہ نے اب مجھے جو تھوڑی دیر کے لیے مالک بنایا, یہ سکھانے کے لیے بنایا. سیکھ لو مالک کیا ہوتا ہے, سیکھ لو. لہٰذا اب جو بھی اس کا مملوک ہے اس کو چاہیے کہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. یہ اسے اچھا چارہ دے گا, یہ اسے اچھا کھانا دے گا, یہ اسے اچھا ماحول دے گا اگر مملوک اچھا ہوگا. یہاں پر اب میرا خیال ہے کہ یہ جو لفظ ہے مالک, ملک یا پھر ملیک, تینوں ہی مال کے کائنات کے ایٹریبیوٹس ہیں, اور تینوں کے تینوں کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. جب آپ مال کے کائنات کو الملک, المالک یا پھر الملیک کہنا چاہیں, یا پھر اگر آپ ایسا کہہ کر اسے پکاریں, آپ کے دل میں یہ روب مال کے کائنات کا جا گزی ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسی ہستی کو پکار رہا ہوں, یا میں ایک ایسی ہستی کو بلا رہا ہوں, میں ایک ایسی ہستی کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں جو میرا مالک ہے, میں جس کا مملوک ہوں, جس کے سامنے میں نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا ہے. جیسے سورج, چاند, ستارے, فرشتے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں, میں نے ایسے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. اگر آپ کو یہ معاملہ سمجھ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سمجھنے میں آپ کو کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ مال کے کائنات کے ساتھ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے. البتہ یہ جو میں نے آپ کو ہم نے مل کے ایک آیت پڑھی ہے کل سے شروع ہوتی ہوئی, یہ آپ کوشش کیجئے گا زبانی یاد کریں, چونکہ یہ مال کے کائنات کا آپ کو اور مجھے حکم ہے. گویا مال کے کائنات چاہتے ہیں کہ ہم زبان حال سے بھی یہ کہیں اور زبان قال سے بھی یہ کہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.